قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ سالانہ بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن دوستوں نے جس طرح سے جو بھی تعاون کیا اس بابرکت محفل کے لیے، اللہ کریم سب کا تعاون بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صادقی صاحب، آپ کی جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب، آپ کی کرم نوازی آپ نے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سب کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب ہجرت کرتے ہیں، آپ نے اپنی قوم کو مقررہ جگہ پر چھوڑا، جلدی سے کوہ طور پر چلے گئے۔ سبحان اللہ، جلدی سے قوم پیچھے، آپ پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلدی کیوں کی؟ قوم پیچھے آپ پہلے آ گئے، اتنی جلدی کیوں کی؟ عرض کی یا اللہ وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن جلدی کیوں کی ہے؟ عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں جلدی جلدی قوم کو چھوڑ کر اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی جلدی جا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے خیر ہے پیارے موسیٰ، قوم کو پیچھے چھوڑے خود پہلے آ گئے۔ عرض کی یا اللہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، لیکن میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو بولیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب ذرا فرق سمجھیے گا کلیم اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے، اور ادھر اللہ کا محبوب ہے قوم کو چھوڑتا ہی نہیں، قوم سے دل لگائے بیٹھے ہیں، قوم کے اندر موجود ہیں، اور رب جبریل کو بھیج کر کہتے ہیں محبوب پیارے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اتنا عطا فرمائے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ اپنی قوم میں بیٹھے، رب قرآن اتار رہا ہے کہ رب اتنا کرم کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، فرمایا اگر میرا کوئی ایک بھی غلام جہنم کے اندر باقی رہ گیا میں نے راضی نہیں ہونا، میں نے راضی تب ہونا ہے جب میں سب کا بادو پکڑ کر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اب دو باتیں آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں راضی کر کے رہوں گا، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ایک ایک غلام کو پکڑ کر جنت میں داخل نہیں کر لیتا میں راضی نہیں ہوں گا۔ نتیجہ یہی ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی آیا پڑا ہے
नबी करीम अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत को छुड़वाएंगे, बख्शवाएंगे, शफाअत करेंगे। अल्लाह फरमाएगा हबीब ले जाएं। अब राजी नहीं या अल्लाह अभी और हैं, ठीक है और ले जाएं। अब राजी नहीं या अल्लाह अभी और हैं, ठीक है हबीब और ले जाएं। अब राजी नहीं या अल्लाह अभी और बाकी हैं। हत्ता के जहन्नम को जलाने वाले, भड़काने वाले जो फरिश्ते हैं वो सरकार की बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अजाब और गजब को सहने के लिए आपने अपने किसी एक गुलाम को भी जहन्नम के अंदर नहीं रहने दिया, आप तो सबको निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा चुके हैं। अब अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह हाँ मैं अब राजी हूँ, मैं अब क्या हूँ। इसलिए अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सुना दूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, पर खुदा चाहता है रज़ाए। तो जो है ना अल्लाह क्या चाहता है, रज़ाए मुहम्मद। अच्छा ये बताएं हम नमाजें पढ़ते हैं ना किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। नमाज किस लिए? रोज़े किस लिए? महफिल की किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। महफिल में बैठे किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। उम्रा किया, हज की, इबादतें बजा लाए, क्यों? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन महबूब की शान सुबहान अल्लाह, हम नमाज़ें पढ़ते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह मुस्तफ़ा से नमाज़ें पढ़वाता है ताकि मदीने वाला राज़ी हो जाए। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला गुरूबिहा। हबीब प्यारे नमाज पढ़ा करें क़ब्ला तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले, व क़ब्ला गुरूबिहा, सूरज डूबने से पहले। सूरज निकलने से पहले कौन सी नमाज है? फजर। और सूरज गुरूब होने से पहले कौन सी नमाज है? हाँ जी बोलें, असर। गुरूब होने से पहले असर, दो नमाजें। लोग कहते हैं 5 नमाजें कुरान में है नहीं, ज़रा सुनना। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैल। हबीब रात की घड़ियों में भी नमाज अदा करें। सूरज गुरूब हो गया तो क्या शुरू हो गई? रात। मगरिब भी रात में, इशा भी रात में। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफन नहारि लअल्लका तर्दा। हबीब प्यारे फजर भी पढ़ा करें, असर भी पढ़ा करें, रात में मगरिब और इशा भी पढ़ा करें। व अतराफन नहार, महबूब प्यारे दिन के किनारों में दिन की नमाजें भी पढ़ा करें। या अल्लाह हम नमाजें पढ़ते हैं ताकि तू राजी हो जाए। या अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम को तूने नमाजें पढ़ने का आर्डर क्यों फरमाया? अल्लाह फरमाता है लअल्लका तर्दा। हबीब प्यारे नमाजें अदा करें ताकि आप राजी हो जाएं, ताकि आप राजी हो जाएं। और सरकार ने कब राजी होना है? जब सारे गुलामों को पकड़ के कहाँ ले जाएंगे?
جنت میں. کہاں لے جائیں گے؟ سرکار نے تب راضی ہونا ہے. اور اللہ فرماتا ہے محبوب نمازیں پڑھیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے حبیب پیارے نمازیں پڑھا کریں، عبادت کیا کریں. قیامت والا دن آئے گا، ان عبادتوں کا صلہ یوں عطا فرماؤں گا، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے تب تک آپ کو میں شفاعت کا اذن عطا فرماؤں گا. حبیب پیارے جس غلام پر آپ نظر ڈالتے جائیں گے، اشارہ کرتے جائیں گے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، اس غلام کو جنت عطا فرما دینا میں اللہ کا کام ہوگا. یہ دیکھیں نا، نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سرکار نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ سرکار راضی ہو جائے. کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ پڑھواتا ہے نماز حضور سے تاکہ حضور راضی ہو جائیں. یہ دیکھیں نا، آپ نے جانا ہے ملتان، آپ میٹرو میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، ٹکٹ لے کر بیٹھیں گے نا، پیسے بھر کر بیٹھیں گے. اسی گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اسی گاڑی کے اندر وہ ڈرائیور جو ہے وہ بھی بیٹھا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. آپ بیٹھے منزل پر جانے کے لیے، وہ بیٹھے منزل پر پہنچانے کے لیے. آپ بیٹھے پیسے دے کر، وہ بیٹھا ہے پیسے بولیے لے کر. اللہ ہمیں مدینہ شریف لے جائے. جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے، آپ جائیں گے مدینے میں جانے کے لیے، پائلٹ بیٹھا ہوگا مدینے پہنچانے کے لیے، آپ بیٹھے ہوں گے پیسے دے کر، وہ بیٹھا ہوگا جہاز میں پیسے لے کر. اسی طرح میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں جنت میں جانے کے لیے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نمازیں ادا فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو جنت میں لے جانے کے لیے. بس میرے خیال ٹائم کافی ہو رہا ہے، ایک حدیث بس گفتگو ختم. محبت سے سبحان اللہ کہیے. صرف ایک حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. پڑھ دوں جی یا بس کریں؟ اچھا توجہ ہے جی، بڑی پیاری حدیث ہے. ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ اللہ کا پیارا رسول ہمارے آقا. کون قرآن پڑھ رہے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام. سرکار قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے نا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا میرے مولا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. اگر رواج ہے بولنے کا تو بولیں سبحان اللہ، اگر رواج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ جو میں ایسے کہتا ہوں نا، یہ میری باں نو کوئی کڑال نہیں پیا ہوندا، وٹ نہیں پیا ہوندا جڑا میں باں سیدھی کرنا. یہ مطلب ہوتا ہے کہ تسی بولو سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ. سرکار نے قرآن پڑھیا، قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. یا اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے. وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے گا وہ تیرا ہے، تو جانے تیرا بندہ جانے. جو نیک ہے وہ میرا. یہ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. یا اللہ جو میری اتباع کرے، میری ہدایات پر عمل کرے وہ میرا. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے وہ تیرے والے ہے، تو جانے تیرا بندہ جانے. یہ سرکار نے فرمان پڑھا ان کا. آگے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا میرے مولا ان تعذبهم فإنهم عبادك. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو سزا دے، عذاب دے، یا اللہ تیری مرضی، تو جانے تیرے بندے جانے.
تیرے بندے ہیں، مرضی ہو تو سزا دے، مرضی ہو تو معاف کر دے، میں روکتا، میں ان کی سفارش کرتا نہیں، تیرے بندے ہیں، تو جانے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے معاف کر دے، تیری مرضی۔ اچھا سرکار نے جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نیک میرے بد تیرے حوالے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کٹنا ہوئے تو مرضی، جو مرضی کر، میں نہیں کچھ کہتا۔ سرکار نے جب یہ آیتیں پڑھی نا، سرکار کو ان گندوں مندوں کا، ہم جیسوں گناہ گاروں کا خیال آ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تصور کیا ہر امت کے اندر گناہ گار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک لوگوں کو سینے سے لگایا، گناہ گاروں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ گناہ گار تیرے حوالے جو مرضی کر، پر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نیکوں کو بھی سینے سے لگایا تو اللہ کے محبوب نے ہم گندوں مندوں کو بھی اٹھا کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔ سرکار بن کے آئے، سب کا سہارا بن کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام گناہگاروں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب قرآن کے اندر اللہ کے شان والے نبیوں کا ارشاد پڑھا، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل پیارے جا جلدی جلدی میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، جا کے عرض کر محبوب پیارے اللہ ارشاد فرماتا ہے آپ غم زدہ کیوں ہیں، آپ غم زدہ پریشان کیوں ہیں؟ جبریل آ گئے، سونیا اللہ فرماتے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں، آپ اداس کیوں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ جبریل میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر اللہ کے نبیوں کا یہ فرمان پڑھا تو مجھے اپنے غلاموں کا خیال آ گیا۔ میں تو یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں پھنٹا لگا، نا میں تو یہی کہوں گا یا اللہ گندے ہیں مندے ہیں جیسے بھی غلام تو میرے ہیں نا، یا اللہ ان کے گناہ گاری کو نہ دیکھ، میرے ساتھ یاری ہے نا، اسی یاری کا صدقہ ان کا بیڑا پار لگا دے۔ فرمایا مجھے اپنے غلاموں کا کیا آ گیا ہے؟ خیال آ گیا۔ تو جبریل نے ساری بات سنی اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تیرا محبوب تیری امت کے پیار میں رو رہا ہے، پیار میں، امت کے پیار میں رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوبارہ جا، دوبارہ جا، یا اللہ کیا پیغام لے جاؤں؟ ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، جا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جا کر میرے محبوب کو میں رب کا پیغام سنا دے، حبیب پیارے میں رب اعلان کرتا ہوں پریشان نہ ہو، قیامت والا دن آئے گا میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ کی امت کے معاملے میں میں رب آپ کو راضی فرما دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ راضی کر دوں گا۔ وَلَا نَسُوكَ، آئے آئے، پریشان نہیں ہونے دوں گا، پریشان نہیں ہونے دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا، جیسے آپ کہیں گے نا آپ کی امت کے ساتھ ویسے ہی کر دیں گے، پریشان نہ ہو۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو حوصلہ ہوا کہ جیسے میں کروں گا، کہوں گے نا یا اللہ اس کو بھی بخش دے اس کو بھی، بس میرے کہنے کی دیر ہوگی رب فٹ بیڑا پار لگا دے گا۔ تو پڑھے نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سیالکوٹ میں میلاد شریف کی محفل تھی، صدارت کر رہے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، اعلیٰ حضرت کے ایک چاہنے والے مولانا جمیل الرحمن، انہوں نے یہی کلام پڑھا،
زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، عصائے کلیم ازدہے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، محمد برائے جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب تو پل سے وجد کر کے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد۔ علامہ اقبال آپ جانتے ہیں غضب کے شاعر اور عاشق رسول تڑپ اٹھے، پھٹ کہا مولانا ذرا رکیے، ذرا دو شعر میرے بھی شامل کر لو۔ فوراً بیٹھے کہا کاغذ و قلم دو شعر لکھے علامہ اقبال نے، کہا یہ بھی پڑھ دو۔ اب 2 شعر علامہ اقبال نے لکھے تھے، وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، مزہ آئے گا بڑا، سنا دوں؟ بعد یہ 2 شعر رہ گئے، باقی ختم۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کے آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ ایک شعر ہو گیا، دوسرا آگے فرماتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، فردوس اعلیٰ جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ میری حاضری قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔